اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ آغاز کتاب کیمیاء سعادت، حقیقت خود شنانی۔ واضح ہو کہ کلید معرفت الہی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے۔ اسی لیے کہتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا بس اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچان لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابھی ہم انہیں دکھائیں گے اپنی آیتیں دنیا بھر میں اور خود ان کے آپے میں، یہاں تک کہ ان پر کھل جائے کہ بے شک وہ حق ہے۔ اے انسان، دنیا بھر کی تمام اشیاء میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو تیری ذات سے زیادہ تیرے قریب تر ہو، بس جب تو از خود ہی اپنے آپ کو نہیں پہچانے گا تو دوسرے کی پہچان کیسے کر سکے گا؟ اور اگر تو کہے کہ میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں تو پھر غلطی میں مبتلا ہے، اس لیے کہ ایسی پہچان کو معرفت خداوندی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا اور اسے معرفت الہی کی کلید نہیں کہہ سکتے۔ ویسے تو جانور چار پائے بھی اپنی ایک شناخت اور پہچان رکھتے ہیں۔ اپنے ہاتھ، پاؤں، سر، گوشت، پوست، ہڈیاں، خون کو پہچاننے کا نام معرفت نہیں۔ نیز باطن کے متعلق یوں کہہ دینا کہ مجھے بھوک پیاس محسوس ہو رہی ہے لہٰذا کچھ کھانا پینا چاہیے، غیظ و غضب کی آمد پر آپے سے باہر ہو جائے اور لڑائی کرنے لگے، خواہش نفسانیہ کے غالب آنے پر نکاح کی رغبت رکھے، محض یہی امور تو معرفت نفس نہیں۔ یہ جملہ باتیں تو جانوروں میں بھی بائنہ پائی جاتی ہیں، لہٰذا معرفت نفس کوئی اور ہی چیز ہے۔ بس تجھے اپنی حقیقت کا طالب ہونا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ تو خود کیا چیز ہے، تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں کا راہی ہے، تیری سعادت کیا اور کس چیز میں ہے، تیری بدبختی کیا اور کس چیز میں ہے۔ اور ایسی صفات جو تیرے باطن میں جمع کی گئی ہیں ان میں سے بعض حیوانی ہیں، بعض شیطانی و جناتی ہیں اور بعض صفات فرشتگان ہیں۔ بس تو ان تمام میں غور و فکر کر کہ تیرے اندر کون کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں اور کیوں، تاکہ پتہ چل جائے کہ تیری حقیقت کا خمیر ان میں سے کس کے قریب تر ہے اور وہ کون سے اوصاف ہیں جن کی حیثیت تیرے نزدیک غریب و عاریت ہے، یعنی محض وقتی و عارضی ہوگی۔ تاہم جب تک تو ان کو حقیقتاً نہیں پہچانے گا سعادت ابدی سے محروم رہے گا، اس لیے کہ ان تمام کی غذائیں الگ الگ ہیں اور سعادت تو کچھ اور ہی چیز ہے۔ جانوروں کی غذا کھانا، پینا، سونا اور جفتی میں لگے رہنا ہے، یہی ان کا نصیبہ ہے۔ اور اگر تو بھی اسی طرح کا ہے تو تیرا دن رات جانوروں کی طرح سونا، پیٹ بھرنا اور خواہشات نفسانیہ کی تکمیل میں لگے رہنا ہی ہوگا۔ درندوں کا وقت لڑنے، بھیڑنے، کھانے پینے، غیظ و غضب سے عبارت ہے، اور شیاطین کی غذا و نصیبہ شور و شر، عیاری و مکاری ہے۔ اگر تو انہی سے ہے تو تیرے معاملات و مشاغل بھی انہی جیسے ہوں گے اور تجھے ایسے ہی امور میں سکون و راحت میسر ہوگی۔ کیا تو ایسے اعمال سے نیک بختی حاصل کر پائے گا؟ فرشتوں کی غذا و سعادت یہ ہے کہ وہ مشاہدہ جمال الہی میں مستغرق رہتے ہیں، انہیں جانوروں، درندوں، جنوں اور شیطانوں کی عادات و صفات سے کوئی رابطہ و واسطہ نہیں۔ اے انسان، تو بھی فرشتہ صفت بننے کی کوشش کر تاکہ تو بھی فرشتوں کی طرح مشاہدہ جمال الہی کی نعمت سے سرفراز ہو سکے اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ اور غیظ و غضب کے ہاتھوں سے رہا کرانے کی کوشش کر اور اسی ذات اقدس کی طلب میں مست ہو تاکہ تجھے معلوم ہو سکے کہ تیرے باطن میں حیوانی و بہیمی صفات کی تخلیق کا مالک کون ہے، اور یہ حقیقت بھی تجھ پر واضح ہو جائے کہ خالق حقیقی نے جن صفات کو تیرے باطن میں پیدا فرمایا ہے اس لیے کہ وہ قوت تجھے اپنا غلام بنا لے، تو مغلوب اور وہ تجھ پر غالب آ جائیں، یا اس لیے کہ تو ان تمام صفات کو اپنے قبضہ و اختیار میں لے آئے، وہ مغلوب اور تو ان پر غالب ہو جائے۔ اس لیے کہ جو سفر تجھے درپیش ہے
اس کا ذات راہ بنا سکے، یعنی اپنے ان قیدیوں میں سے کسی کو اپنے سفر کی سواری یعنی گھوڑا وغیرہ بنا لے اور کسی کو بطور ہتھیار استعمال میں لائے۔ بہرحال زندگی کے دن تو اسی منزل جانستان میں بسر کرنے ہیں، لہٰذا انہی غلاموں سے تو کام لے تاکہ سعادت ابدی کا بیج انہی کے تعاون سے حاصل کر سکے، اور جب تخم سعادت تیرے ہاتھ لگ جائے تو اسے اپنے پاؤں تلے روند کر اپنی قرار کا سعادت میں داخل ہو۔ یہی وہ قرار کا حقیقی ہے جسے خواص نے حضور حق سے تعبیر فرمایا ہے۔ عوام اسے جنت سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ جملہ امور تیرے جاننے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک تو نے اپنی معرفت کی طرف بہت کم توجہ دی ہے، حالانکہ جس نے ان اشیاء کو نہ پہچانا وہ صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑا اور اس پر دین حق کی حقیقت حجاب میں رہی۔ فصل عرفان حقیقت خودی۔ اے انسان، اگر تو چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو پہچان لے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیری پیدائش دو چیزوں سے عبارت ہے۔ ظاہری جسمانی حلیہ جسے جسم کہتے ہیں اور وہ ظاہری طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز باطنی ہے جسے نفس سے تعبیر کرتے ہیں، نیز اسے دل و جان سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، جس کی صرف اور صرف بصیرت باطنیہ سے ہی شناخت کی جا سکتی ہے، اور ظاہری آنکھ سے اس کا دیکھنا محال ہے۔ اور تیری حقیقت اسی معنی باطن سے ہی تعلق رکھتی ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے اسی باطنی کیفیت کے تابع خادم، معاون اور فوجی کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہم ان کا نام دل ہی رکھیں گے۔ اور جب ہم دل کی بات کریں گے تو سمجھ لینا کہ اس سے ہماری مراد حقیقت انسان ہی ہوگی، گو اسے نفس اور روح سے بھی موسوم کرتے ہیں، اور اس دل سے گوشت کا وہ ٹکڑا نہیں جو سینے میں دائیں جانب رکھا ہوا ہے، اس کی تو کوئی قدر و حیثیت نہیں، کیونکہ وہ دل تو چار پایوں اور مردوں میں بھی موجود ہوتا ہے، اور اسے ظاہری آنکھ سے بھی نہیں دیکھ پاتے، اور جسے ظاہری آنکھ سے دیکھا جا سکے وہ اسی دنیا سے ہی تعلق رکھتی ہے، اسی لیے اسے عالم شہادت کہتے ہیں۔ اور حقیقت دل اس عالم شہادت سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ وہ تو اس جہاں میں محض ایک مسافر ہی کی حیثیت سے آئی ہے، اور دل جو ظاہراً گوشت کا محض ایک ٹکڑا ہے وہ تو ایک گھوڑا یا آلہ ہی ہے، اور جسم کے دیگر تمام اعضاء اس کا لشکر ہے، اور وہ ان سب کا بادشاہ ہے۔ معرفت خداوندی اور مشاہدہ جمال تو اس کی مخصوص صفت ہے، نیز تکلیف عبادت ہے تو اسی کے لیے، خطاب خداوندی ہے تو اسی سے، ثواب و عذاب ہے تو اسی کے لیے، نیز سعادت و شقاوت اسی کا مقدر، اور جسم ان تمام معاملات میں اسی کا تابع، اور دل کی حقیقت معرفت ہی معرفت خداوندی کی کلید ہے۔ کوشش کرنا ہے تو اسی کے لیے کر تاکہ تو پہچان سکے، کیونکہ وہ ایک گوہر عزیز ہے جو فرشتوں کے گوہر کا ہم جنس ہے، اور اس کا بنیادی میدن یعنی کان الہ العالمین ہے، اور یہ گوہر اسی جگہ سے آیا ہے اور پھر اسی کی طرف چلا جائے گا۔ یہاں تو ایک مسافر بن کر تجارت یا کھیتی باڑی کے لیے آیا ہے۔ ہاں، یہاں پر تجارت و زراعت سے ہماری کیا مراد ہے ان قریب پہچان لوگے انشاءاللہ العزیز۔ فصل حقیقت دل۔ واضح ہو کہ معرفت حقیقت دل اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس کی ہستی کی پہچان نہیں ہوگی، لہذا اس کی حقیقت پہچانیے کہ یہ ہے تو ہے کیا، پھر اس کے لاؤ لشکر کی شناخت کر کہ وہ کیا ہے، نیز یہ بھی دیکھو کہ اس لشکر کا دل سے کیا علاقہ و رشتہ ہے، پھر اس کی صفت سے آشنا ہو کہ معرفت خداوندی اسے کیسے حاصل ہوتی ہے، پھر وہ اس کے توسل سے اپنی سعادت ابدی کے مقام تک کیسے رسائی حاصل کرتا ہے۔ تاہم ان میں سے ہر ایک کے بارے میں اشارے کیے جائیں گے۔ بہرحال ہستی تو اس کی ظاہر ہے، اس لیے کہ انسان کو اپنی ہستی میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن حقیقتاً اس کی ہستی صرف ظاہری جسم ہی مراد نہیں، اس لیے کہ جسم تو مردے کا بھی ہے، جبکہ اس میں جان نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، لہٰذا ہم تو اس دل سے حقیقت روح ہی مراد لیں گے۔
کیونکہ اگر روح نہ ہو تو جسم محض مردار ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے جسم و جان کو فراموش کر لے، پھر زمین و آسمان اور ہر وہ چیز جو ظاہری آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہے اسے بالکل بھول جائے، تو یقیناً اپنی ہستی کی معرفت سے آگاہ ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ اپنے جسم، زمین و آسمان اور ان میں موجود اشیاء سے بے خبر ہوتا ہے۔ تاہم اگر ان اشیاء میں خوب غور و تأمل، فکر و تدبر سے کام لے تو کسی حد تک حقیقت آخرت کا شناسہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جب اس کا اپنا بدن چھن جائے گا تو اس کا اپنی جگہ قائم رہنا اور فنا نہ ہونا جائز ہوگا۔ فصل کل الروح من امر ربی۔ بہرحال حقیقت دل اور اس کی خاص صفت کیا ہے، شریعت نے اس پر گفتگو کی اجازت نہیں دی، اسی لیے سید عالم، نبی مکرم، رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تشریح نہیں فرمائی، بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا، اور تم سے روح کو پوچھتے ہیں، تم فرماؤ روح میرے رب کے حکم سے ایک چیز ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سے زیادہ بیان کرنے کی اجازت طلب نہیں کی، کیونکہ روح اللہ تعالیٰ کے خاص معاملات اور عالم امر سے ہے، اسی کے ہاتھ ہے پیدا کرنا اور حکم دینا۔ سورہ اعراف۔ عالم خلق اور عالم امر دونوں جدا جدا ہیں۔ جس چیز میں ناپ تول، پیمائش، طول و عرض، کم و بیش، اندازہ و تخمین وغیرہ کا عمل دخل ہو، اسے عالم خلق کہتے ہیں، کیونکہ لغت میں خلق کے معنی اندازہ کرنا کے آئے ہیں، اور انسان کے دل کی تو کوئی مقدار و کمیت ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دل تقسیم کو قبول نہیں کرتا، اور اگر یہ تقسیم کو قبول کرتا تو یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا کہ دل کے ایک طرف جہالت اور دوسری طرف علمیت کا ڈھیرا ہے۔ گویا دل بیک وقت عالم و جاہل ہوتا ہے، اور یہ محال ہے، اور روح باوجود کہ وہ تقسیم پذیر نہیں، نیز مقدار و اندازہ کا بھی اس میں کوئی عمل دخل نہیں، پھر بھی یہ مخلوق ہے۔ خلق بمانی تخلیق اور مقدار و اندازہ کے بھی ہیں، بس ایک معنی میں روح عالم خلق سے ہے اور دوسرے معنی میں روح عالم امر سے ہے، عالم خلق سے نہیں۔ لہٰذا جو لوگ گمان کرتے ہیں کہ روح قدیم ہے وہ غلطی پر ہیں، اور جن لوگوں نے کہا روح عرض ہے انہوں نے بھی غلط کہا، کیونکہ عرض از خود قائم نہیں، اپنے قیام کے لیے دوسرے کی محتاج ہے، اور جان اصل آدمی ہے اور اس کا بدن تابع ہے، تو روح عرض کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جن لوگوں نے اسے جسم قرار دیا انہوں نے بھی غلطی کی، کیونکہ جسم تو تقسیم قبول کرتا ہے اور روح تقسیم پذیر نہیں ہے، یعنی جسم ٹکڑے ہو سکتا ہے، برخلاف روح کے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتی۔ ہاں البتہ ایک اور چیز کو بھی روح کہتے ہیں، وہ تقسیم قبول کر لیتی ہے، وہ جانوروں کی روح ہے، لیکن وہ روح جسے ہم دل کہتے ہیں معرفت خداوندی کا محل ہے، وہ روح حیوانات میں نہیں ہوتی، نہ اسے جسم کہا جائے گا اور نہ ہی عرض۔ وہ دل جو معرفت الہیہ کا محل ہے، وہ تو ایک ایسا گوہر ہے جو فرشتوں کے گوہر کی جنس قرار دیا جا سکتا ہے، اور اس کی حقیقت کو پہچاننا مشکل ترین امر ہے، جبکہ اس کی تشریح و توضیح کی اجازت بھی نہیں۔ نیز آغاز میں دین کے راستے پر چلنے کے لیے اس معرفت کی چندہ ضرورت نہیں، کیونکہ اس راہ پر چلنے کے لیے سب سے پہلی شرط مجاہدہ و ریاضت ہے، اور جب کوئی شخص قواعد و ضوابط کے مطابق مجاہدہ و ریاضت کو سر انجام دیتا ہے تو یہ معرفت اسے خود بخود حاصل ہو جاتی ہے، بغیر کسی کے سنائے بتائے۔ حقیقتاً معرفت تو عنایات الہیہ میں سے ہے، جس کے بارے اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے۔ سورہ عنکبوت۔ اور وہ لوگ جو ابھی مجاہدہ و ریاضت کو ہی مکمل نہیں کر پائے، ان کے سامنے حقیقت روح کا اظہار جائز نہیں، تاہم مجاہدہ و ریاضت سے پہلے دل کے لشکر کو جاننا از حد ضروری ہے، کیونکہ بلا علم لشکر جہاد ممکن نہیں ہے، یعنی جسے اپنے لشکر کی خبر نہیں وہ جہاد کیا کرے گا۔
فصل مملکت دل۔ واضح ہو کہ جسم دل کی مملکت ہے اور اس سلطنت میں دل کے لشکر کے مختلف یونٹ ہیں، اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سورہ مدثر۔ دل کو تو آخرت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ اخروی سعادت کا متلاشی رہے، اور اس کی یہی سعادت ہے کہ وہ معرفت الہی حاصل کرے، اس لیے کہ سانے کی معرفت مصنوعات سے پائی جاتی ہے، اور تمام صفات الہیہ عالم حسیات سے وابستہ ہیں، اور عجائب عالم کی معرفت حواس سے ہی تعلق رکھتی ہے، اور حواس کا قیام جسم کا مرہون منت ہے۔ معرفت دل کا شکار اور حواس اس کے لیے بمنزلہ جال ہیں۔ جسم دل کی سواری ہے، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جال کو بھی اٹھائے پھرتی ہے۔ بناءً علیہ دل جسم کا حاجت مند ہے، اور جسم پانی، حرارت، رطوبت سے مرکب ہے، یہی اس کی کمزوری کا سبب ہے۔ باطنی طور پر بھوک اور پیاس، اور ظاہری طور پر آگ اور پانی کی کمی بیشی کے باعث اسے ہر وقت اپنی ہلاکت کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ نیز دشمنوں کا فکر، درندوں اور جنوں سے خطرات اسے ہلاکت سے دوچار رکھتے ہیں، اسی لیے اسے کھانے پینے وغیرہ کی ضرورت پڑی، اور اسی وجہ سے اسے 2 لشکروں کی محتاجی کا سامنا کرنا پڑا۔ نمبر 1، ظاہری لشکر جیسے ہاتھ، پاؤں، دانت، منہ، معدہ وغیرہ۔ نمبر 2، باطنی لشکر یعنی کھانے پینے کی خواہش و طلب۔ یوں ہی بیرونی دشمنوں سے دفاع کرنے کے لیے 2 مزید لشکر درکار ہیں، جن میں ایک ظاہری، وہ ہاتھ، پاؤں اور اسلحہ وغیرہ ہیں، دوسرا باطنی لشکر جسے غیظ و غضب اور خواہشات نفسانیہ سے موسوم کرتے ہیں، لیکن بلا دیکھے کسی چیز کا طلب کرنا یا دشمن سے بچنا ممکن نہیں، اس لیے فکر و تدبر، سوچ و بچار کی حاجت ہے۔ ان میں کچھ ظاہری اور کچھ باطنی ہے۔ ظاہری تو حواس خمسہ یعنی آنکھ، ناک، کان، چھونا، چکھنا ہے، اور حواس باطنی بھی 5 ہی ہیں، یعنی تخیل، تفکر، حفظ و یاداشت، تذکر اور توہم۔ ان تمام کا مرکزی مقام دماغ ہے، اور ہر وقت کسی خاص کام سے وابستہ ہے۔ ان میں سے کسی ایک میں کوئی خلل واقع ہو تو انسانوں کے تمام کاموں میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ دینی و دنیوی تمام امور خرابی کی زد میں آ جاتے ہیں۔ ظاہری و باطنی جملہ لشکر دل کے مطیع ہیں، اور دل ان تمام لشکر کا سپاہ سالار اور بادشاہ ہے۔ جب زبان کو حکم دیتا ہے، گفتگو کرنے لگتی ہے، ہاتھ حکم پا کر پکڑنے کی طرف بڑھتا ہے، پاؤں چلنے اور آنکھ دیکھنے لگتی ہے، قوت فکر ہی کے اشارے سے سوچنے لگتی ہے۔ یوں ان تمام قوتوں کو دل کے زیر کنٹرول کر دیا گیا ہے۔ بناء علیہ اس کی غلامی و خادمیت میں صابر و شاکر، شاداں و فرحاں رہتے ہیں، تاکہ دل بخوشی ان کی حفاظت و صیانت کرتا رہے، نیز وہ اپنا توشہ حیات حاصل کرتا رہے، اپنا شکار پکڑے اور اپنی تجارت کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اسی طرح اپنی سعادت و نیک بختی کا بیج بوئے۔ یہ تمام لشکر دل کی اسی طرح ہدایت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، جیسے ملائکہ اللہ تعالیٰ جل و علا کے مطیع و فرمان ہیں، کبھی خلاف ورزی کا ارتکاب نہیں کرتے، بلکہ رضا و رغبت اور بصد ذوق و شوق اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔